اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین شفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. مومن کرام سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ ونظم امرکم. اپنے آپ کو پہلے پھر آپ سب کو تقوی اختیار کیجئے، اللہ کی پرواہ کیجئے. یہی کامیابی کا راستہ ہے اور یہی خوبصورت راستہ ہے دنیا اور آخرت کی سعادت کے لیے. پالنے والے تیری نعمتوں پر شکر کی توفیق عطا فرما، تیری عبادتوں کی لذتیں عطا فرما، ہم سب کی عاقبت بخیر فرما. درود پڑھ دیں محمد و آل محمد. کم سعادتی رہی، پچھلے جمعے کو حاضر نہیں ہو سکا. بہرحال دعا کیجئے کہ انشاءاللہ اللہ توفیق دے آئندہ جمعوں میں حاضر ہو سکوں اور مطالب عرض کر سکوں. درود پڑھ دیں محمد و آل محمد. مومنین، روزے کی حالت اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے اور خاص کر معصومین علیہ السلام سے یہ اقوال نقل کیے گئے ہیں کہ افطار کے وقت روزے دار کی حالت کو دیکھ کر اللہ فرشتوں سے کہتا ہے، فرشتے دیکھو، اگرچہ کہ میں ان کے سامنے موجود نہیں ہوں، اگرچہ کہ میں ان کو فوراً پکڑوں گا نہیں، اگرچہ کہ میں ان کو فوراً سزا نہیں دوں گا، لیکن صرف اور صرف میری خوشنودی کی خاطر پورا دن بھوکا رہے، پیاسے رہے، حرام سے اپنے آپ کو بچایا. مومنین، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اتنی اہمیت کا قائل ہے، آپ بھی اپنے لیے اہمیت کے قائل ہو جائیے اور اتنے اچھے بن جائیے کہ اہل بیت علیہ السلام ہم پر فخر کر سکیں اور ہماری زندگی اتنی پرسکون ہو جائے. اس لیے کہ جب گناہ زندگی سے نکل جاتے ہیں، جب حرام زندگی سے نکل جاتا ہے، جب بغض، کینہ، نفرتیں، غصہ یہ زندگی سے نکل جاتا ہے تو زندگی خود بخود پرسکون ہو جاتی ہے. اللہ تعالی ہماری زندگیوں کو معنویت کے ساتھ پرسکون بنائے اور ہمیں مزید بہتر انداز میں عبادت کی توفیق عطا فرمائے. درود پڑھ دیں ایک اور محمد والے. روز وفات خاتون جنت بلکہ خاتون جنت حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا ہے اور آج ہم چند نکات اس خاتون کے سلسلے میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہیں گے. جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کی عظمت کو کوئی درک نہیں کر سکتا اور جو ایک میں نے اصول آپ کو بتایا ہے کہ جو کوئی بھی مولا کائنات سے کسی طرح سے بھی متصل رہا ہے اس کی شخصیت کو گرانے کے لیے ہر راستہ استعمال کیا گیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ایک شخصیت بھی اونچی نظر آئے گی تو مولا کائنات کی شخصیت اونچی ہو جائے گی. دیکھیں تاریخ کا کتنا بڑا المیہ ہے اور ہم اور آپ بھی اس میں کسی حد تک شامل ہیں کہ جس خاتون نے 25 سال رسول اکرم کی زوجیت میں وقت گزارا، جس کے پاس نہ مال کی کمی تھی، نہ عزت کی کمی تھی، نہ حسن کی کمی تھی، نہ خدا نخواستہ وہاں پر معاشرے میں کوئی ان کو شادی کے لیے طلب نہیں کرتا تھا، لیکن وہ خاتون انتظار کرتی ہیں اور پھر حضور اکرم کو اپنا رشتہ بھجواتی ہیں. یہ معرفت کے وہ مراحل ہیں جس کو عام آدمی اور ہم نہیں سمجھ سکتے ہیں کہ ایک خاتون، دیکھیں اس چیز کو واضح کر لیں، کوئی پہلی شادی نہیں ہوئی تھی. رسول اکرم سے جناب خدیجہ کی پہلی شادی تھی.
لکھ لیجئے، اس پہ جتنا ریسرچ کروانا ہے کرا لیجئے۔ میں 3 عنوان آج دے دیتا ہوں، چلیں بات آ گئی تو میں عرض کرتا چلوں، 3 چیزیں آپ کو دیتا ہوا جا رہا ہوں۔ نمبر 1، جناب خدیجہ باکرہ تھیں اور قطعاً حضور اکرم سے پہلے کسی کے ساتھ ان کی شادی نہیں ہوئی تھی۔ یہ شام کی انڈسٹریوں میں بنائی ہوئی یا بنی ہوئی حدیثیں جو ہیں اور تاریخیں جو ہیں اس سے ہم استفادہ نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں پر کام ہی یہ تھا۔ پھر میں ایک اور عنوان دیتا چلوں، جہاں پر مولا کائنات برادر رسول صاحب علم لدنی رسول، جس کو رسول اکرم عظمت کے اس مرحلے پر لے جائیں کہ فرمائیں انت منی ہارون من موسیٰ، جہاں پر جا کر فرمائیں کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابها، جتنی حدیث رسول اکرم کی اور جتنی آیاتیں قرآن مجید کی مولا کائنات کی شان میں آئی ہیں، رسول اکرم کے بعد اگر کسی کے بارے میں ہوں تو آ کے مجھے بتا دیجیے۔ اس ہستی پر اگر کہیں لعن کیا جاتا ہے، یہ لعن والا مسئلہ مت بھولیے، یہ داغ ہے، یہ وہ غم ہے ہمارے سینے میں جس کو ہم نہیں بھلا سکتے۔ تو جہاں پر اتنی عظیم ہستی پر لعن کی جا سکتی ہے، وہاں پر جناب خدیجہ کے بارے میں الٹی سیدھی چیزیں نہیں تیار کی جا سکتی ہیں؟ کیوں نہیں تیار کی جا سکتی ہیں؟ بہت کچھ کیا جا سکتا ہے۔ بالکل پہلی شادی تھی تو مجھے کسی نے کہا کہ وہ جو بیٹیاں تھیں ان کی کیا ہوں گی پہلے شوہر سے؟ میں نے کہا پہلے شوہر سے بیٹیاں نہیں تھیں، یہ ان کی بہن کی بیٹیاں تھیں جن کو رسول اکرم نے ویلکم کیا۔ زمانہ ایسا تھا، جناب خدیجہ کو ام الایتام کہلاتے تھے، یتیموں کی ماں کہلاتی تھی، مال تھا۔ ہمارے ہاں بھی جو صاحبان ثروت ہیں، میں دیکھتا ہوں یتیم خانے چلا رہے ہیں، یتیموں کی پرورش کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہمارے گھر میں رکھنے کا طریقہ نہیں ہے، وہاں پر گھر میں رکھنے کا طریقہ تھا۔ تو نمبر 1، جناب خدیجہ کی سب سے پہلی شادی رسول اکرم سے ہوئی تھی۔ جہاں کہیں جو بات دیکھے میں قبول نہیں کر سکتا، اور تاریخ میں اتنی چیزیں جہاں تبدیل کر دی گئیں، یہاں تک کہ نواز رسول کو شہید کر دینا بھی صحیح سمجھ لیا گیا، وہاں پر تاریخ کی تبدیلی کوئی بڑی بات۔ نمبر 2، آپ کی شادی رسول اکرم سے 22 سے 30 سال کے درمیان ہوئی ہے، کوئی 40 سال کی خاتون نہیں تھی۔ میں اور کے بارے میں بتا سکتا ہوں کہ جن کو کہا گیا کہ مثلا فلاں فلاں فلاں، جب آپ کو اہل سنت کی، میں نہیں چاہتا نام لوں اور چیزیں بتاؤں، اہل سنت کی کتابوں سے بتاؤں تو پتہ چلے گا شادی شدہ بھی تھی اور عمر بھی زیادہ تھی، لیکن تاریخ نے ان کے لیے الٹا کیا، ان کے لیے الٹا کر دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تاریخ میں حمایت چاہتے تھے ان کی اور ان کے خلاف بات کرنی تھی۔ اور تیسری بات بتا دوں جو میں نے باتوں میں بتا دی کہ آپ کی اور حضور اکرم کی صرف اور صرف ایک بیٹی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ، قطعاً کوئی حضور اکرم کے صلب سے کسی بھی ازواج سے کوئی بیٹی نہیں تھی سوائے جناب فاطمہ زہرا۔ اگر رسول اکرم نے جناب خدیجہ کی بہن کی بیٹیوں کو پالا ہے، سنبھالا ہے، تو یہ ان کا ایک بڑا پن تھا، یہ ان کا فخر تھا۔ ٹھیک ہے، اگر اس نسبت سے کوئی اپنے آپ کو رسول کا داماد کہنا چاہتا ہے مجازن، ہمیں اس میں کوئی اعتراض نہیں، لیکن رسول اکرم کی اپنی بیٹی اپنے صلب سے صرف ایک بیٹی تھی، اور اگر کبھی کوئی گفتگو کرنے کی ضرورت پڑے، کہیں کوئی بیٹھ کے بات کرنے کی ضرورت پڑے، ہم حاضر ہیں کہ بتا دو کہ اس بیٹی کا اتنا احترام اور باقی بیٹیوں کا کوئی احترام نہیں، تو رسول کی عدالت پر شک پڑ جائے گا نا۔ اگر مثلا صبح ٹی وی پہ 4 بیٹیاں، اگر 4 بیٹیاں ہیں تو میرا سوال یہ کہ رسول کو تو عدل اور انصاف کا پیکر سمجھا جاتا ہے، ایک بیٹی کے لیے کھڑے ہو جائیں، ایک بیٹی کو سینے سے لگا لیں، ایک بیٹی کے لیے ساری عزت احترام، آیت تطہیر، آیت مبائلہ، پتہ نہیں کتنی آیتیں، سورہ کوثر، سب ایک بیٹی کے لیے، باقی بیٹی کے لیے کچھ بھی نہیں۔ اگر حضرت خدیجہ سے تھی، دیکھیں توجہ کیجئے گا، میرے خیال میں اسی بات کو سمجھا دوں کہ اگر میری 4 بیٹیاں ہیں اور ایک ہی زوجہ سے ہیں، تو پھر باقی 3 بیٹیوں اور اس ایک بیٹی میں فرق کیوں کر رہا ہوں؟
کوئی تو وجہ ہوگی، باقی بیٹیاں آپ کی تھی ہی نہیں. بیٹی صرف جناب اور جناب خدیجہ نے دیکھیں قرآن مجید میں ان لوگوں کی تعریف کی ہے جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے اسلام قبول کیا. ہم کہتے ہیں پھر ان کی کیا تعریف جنہوں نے فتح مدینہ سے پہلے اسلام قبول کیا، اور پھر ان کی کیا تعریف جن کو اسلام قبول کرنے کی ضرورت نہیں تھی، وہ پیدائشی اللہ تعالیٰ کے دین پر تھیں. یہ جو کہتے ہیں نا کہ جناب خواتین میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ نے دین کو قبول کیا، وہ اس لیے کہ وہ جناب خدیجہ کے بارے میں یہ بات نہیں جانتی کہ وہ 11 اماموں کی ماں ہیں. حضرت جناب خدیجہ رضی اللہ عنہا صلوات. جو ہمارے اور اہل سنت کے سوچ میں فرق پیدا ہونا شروع ہوتا ہے نا، وہ یہاں سے ہوتا ہے کہ آپ امامت کو اس طرح نہیں مانتے جس طرح سے ہم امامت کو دین کا لازمی جز سمجھتے ہیں. ٹھیک، اور امامت کے دین کے لازمی جز ہونے کی وجہ سے ہم امام کو معصوم جانتے ہیں، اور معصوم جاننے کے بعد جس ہستی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے 11 اماموں کو اس دنیا میں بھیجا، اس خاتون کی عظمت کو پہچاننا بہت مشکل کام ہے. وہ خاتون پیسہ ہے، عزت ہے، شہرت ہے، خاندان ہے، تجارت ہے، اس کے باوجود انتظار کرتی ہیں اور حضور اکرم سے شادی کرتی ہیں، اور شادی کرنے کے بعد اس طرح سے خدمت کرتی ہیں جیسے ان کو معلوم ہے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں. غار ہرا میں کئی بار کھانا لے کے جانا، نیچے سے اوپر جانا مصیبت ہوتی ہے، مکے سے غار ہرا تک جاؤ اور وہاں سے وہاں کھانا لے جاؤ. یا رسول اکرم پر کوئی پتھر پھینکتا تھا جب اعلان رسالت و نبوت ہوا، سب سے پہلے رسول اکرم نے آ کے کہا کہ خدیجہ مجھ پر وحی نازل ہو گئی ہے. جناب خدیجہ نے خوشی کا اظہار کیا، لیکن اب ذمہ داری بڑھ گئی نا، اب ذمہ داری بڑھ گئی. جناب خدیجہ نے اس زمانے سے پھر مزید ساتھ دیا، اور جس طرح سے مسلمانوں کی کتاب میں لکھا ہے کہ اتنا مال تھا کہ لوگ تصور نہیں کر سکتے تھے. تو اس خاتون کے مال کی تم تعریف کرتے ہو، اس خاتون کی معرفت کی کوئی تعریف نہیں کرتے ہو. معرفت یہ ہے کہ اس نور کو وہ دیکھ رہی تھی، جس نور کا ایک حصہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہوا تھا. اشہد انک کنتا، اماموں کے بارے میں کہتے ہیں نا، اشہد انک، زیارت وارثہ اٹھا لیجئے، کنتا فی الاسلاب الشامخہ والارحام المطہرہ لم تنجسک الجاہلیۃ بانجاسہ. میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ صلبہائے پاک اور رحمہائے پاک اور مطہر میں رہے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے آتے رہے ہیں. تو ایسی ہستیوں کے اندر نہ کسی شرک کا کوئی شائبہ ہو سکتا ہے، نہ کسی کفر کا شائبہ ہو سکتا ہے، نہ غیر مسلمان ہونے کا شائبہ ہو سکتا ہے. آپ کہتے رہیں مسلمان خواتین میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ ایمان لائیں، ہم کہتے ہیں حضرت خدیجہ ایمان کے ساتھ دنیا میں تشریف لائیں، جس طرح میرے مولا ایمان نہیں لائے، اس لیے کہ ایمان کے ساتھ یہ نور زمین پر آیا ہے اور آپ کی ولادت ہوئی ہے. اس لیے خدا را اپنی کتابوں پر غور کیجئے، توجہ کیجئے، اور جو تحقیقی امور بیان کیے ہیں، کیونکہ اسکولوں میں تو دیکھ لیجئے ابھی اخبار میں کیا ہوا. چلے میں شکریہ ادا کرتا ہوں 92 نیوز کے مالک کا، جنہوں نے فوراً ہمارے اعتراض پر پیغام بھیجا اور معافی مانگی اور بڑا ایکشن لیا، اچھی بات ہے. ورنہ اگر آپ کتابوں کو اٹھا کے دیکھیں تو کائنات کی عظیم ترین ہستیوں کے بعد رسول اکرم کے بعد مولا کائنات ہے، اس کے بارے میں وہ لکھ دیا جو انسان عام شخص کے بارے میں نہیں سوچ سکتا، جو رسول اکرم سے نزدیک ہو. اگر یہی بات مولا کائنات کے بجائے کسی اور صحابہ کے بارے میں لکھی ہوتی تو آپ دیکھتے ٹھیک ہے وہاں پر ان کا ذکر آیا ہے، وہ آپ کا مسئلہ ہے کہ آپ ان کے بارے میں کیا لیتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں نہ مولا کائنات سے ایسی نسبت. بھائی تاریخ میں تو ہر چیز لکھی ہوئی ہے، تاریخ میں تو وہ لکھا ہوا ہے کہ اگر ہم کھول کے یہاں پر رکھ دیں تو آپ حیران ہو جائیں، اور مسلمانوں کی اوتھینٹک کتاب سے. لیکن ہم کہتے ہیں نہیں، آپ کے ہاں بھی غلط لکھا گیا، اگر ہمارے ہاں بھی کچھ آئے تو غلط لکھا گیا. ہم
مقدس لوگوں کا احترام کرتے ہیں. ہمیں مقدس لوگوں کے بارے میں ایسا سوچنا کہ نشے کی حالت میں پتہ نہیں کیا اور کیا، جو پیتے تھے ان کے بارے میں تاریخ میں لکھ دیا ہے، ان کے بارے میں لکھیں. لیکن اگر ہمارے مولا کے بارے میں ایسا کچھ لکھنا شروع کیا گیا یا پھر سے وہ کہانی شروع کی گئی، تمہاری کتابوں میں گڑھی ہوئی چیزیں بہت ساری ہیں. ہر گڑھی ہوئی چیز کو لکھنا چاہتے ہو تو میں بیٹھتا ہوں محققین کے ساتھ اور ایسی ایسی گاڑی گڑھی ہوئی چیزیں لا کے دے دوں گا کہ تم لوگ حیران ہو جاؤ گے. پھر پاکستان نہیں رہے گا. بہرحال اس خاتون پر ظلم ہوا، ہم کم از کم ظلم نہ کریں، ان سے محبت کا اظہار کریں اور کوشش کریں کہ ان کی زندگی کو اپنی ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کے ساتھ متصل کریں اور ان کے اخلاق و کردار سے کم از کم اتنا سیکھ لیں کہ اسلام کے لیے فداکاری کرنے کے لیے جو ہو سکے کر ڈالیں. اب دیکھ لیجئے جناب خدیجہ کی اولاد جناب زہرا پر ظلم، جناب امام حسن پہ ظلم، امام حسین، 11 اماموں پر، سب پر ظلم کی تاریخ ہے. لیکن ایک قدم حق کی راہ سے پیچھے ہٹنے کی بات نہیں ہے. یہ ان کی نانی اور ایک طریقے سے سمجھ لیجئے جناب مولا کائنات کو بھی جناب خدیجہ نے بیٹوں کی طرح پالا ہے، تو ایک طرح سے دادی بھی ہیں جنہوں نے اسلام کے لیے ہر طرح کی قربانی دی ہے. پالنے والے تو جو محمد و آل محمد کا واسطہ. ہم ان عظیم ہستیوں کی معرفت عطا فرما دے، ہمارے گناہ معاف فرما دے، ہماری پریشانیاں دور فرما دے، ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما دے، مومنین کے مسائل کو حل فرما دے، مرحومین کی مغفرت فرما دے، پریشانوں کی پریشانی کو دور فرما دے، کرونا وائرس کے شر سے ہمیں محفوظ فرما دے. پالنے والے تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ ہمارا پیارا ملک پاکستان امن کا گہوارہ بنا دے. اے رب العزت جہاں میں امن و امان قائم کرنے کے لیے امام علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق اللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مومنین تقوی اختیار کیجئے کہ یہی کامیابی کا راستہ ہے اور یہی دنیا اور آخرت میں انسان کو پرسکون زندگی عطا کرتا ہے. ہمیں بہت افسوس ہے کہ ہمارے برادر عزیز مولانا محمد نقوی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تشریف لے گئے. کورونا کا مسئلہ تھا اور یہ کورونا ایک مسئلہ ایسا ہے جس کو لوگ سیریسلی نہیں لیتے ہیں. نقصان بڑے بڑے ہو جاتے ہیں. ذاکر اہل بیت سے عشق کرنے والے، محبت کرنے والے اور بڑی پیاری شخصیات جو ان کو جانتے ہیں، جو ان سے نزدیک ہیں. 23 حج کی اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دی. بہرحال پالنے والے ان تمام مرحومین کی مغفرت فرما دے اور تمام کورونا کے اثرات کو ہم سے دور فرما دے اور ہمارے بیماروں کو شفائے کامل عطا فرما. ایک درود اور پڑھ دے محمد. ہمارے لاپتہ افراد کا مسئلہ سیریس ہے اور تعجب حکومت پر ہے کہ وہ فیملیز دھرنا دیے بیٹھی ہیں اور حکومت ہلنے کے لیے تیار نہیں ہے، ٹس سے مس ہونے کے لیے تیار نہیں ہے. البتہ حکومت کے ہاتھ میں شاید چیزیں ہوں بھی نہ جن کے ہاتھ میں میں ان سے کہتا ہوں ریٹائرمنٹ کے بعد کیا کرو گے؟ تم ریٹائر ہو جاؤ گے نا، پھر تمہارے ہاتھ سے اختیار چلا جائے گا. پھر مرنے کے بعد کیا کرو گے؟ قبر میں چلے جاؤ گے نا، پھر تم کیا کرو گے؟ یہ مظلوموں کی آواز جو ہے وہ مظلوموں کی اور مظلوموں کی آواز جو ہے نا، کوئی سنے نہ سنے اللہ تعالیٰ سنتا ہے. چھٹے امام نے فرمایا مظلوم کی آہ سے بچو، اس لیے کہ مظلوم کی آواز کو کوئی نہیں سنتا، اللہ سنتا ہے. اور اگر اللہ نے سن لی تو اس دن کیا ہوگا اللہ جانتا ہے. محبت کے رشتے ہیں. آپ ملک کے لیے اچھے کام کرتے ہیں، ملک کی حفاظت کرتے ہیں. میں بتاتا ہوں اب کیا ہونے جا رہا ہے. چھوڑ دیجئے ان بچوں کو، چھوڑ دیجئے. آپ دیکھیں گے کہ یہ بچے ملک اور پاکستان سے وفادار ہیں، اسلام سے وفادار ہیں. باقی اگر انہوں نے کوئی اپنی ڈیوٹی انجام دی ہے تو وہ اپنے اور اللہ کے درمیان میں، ہاں کوئی مجرم ہے پکڑیں، سزا دیں، اس کے لیے ہم کچھ نہیں کہتے. ہمارے تمام لاپتہ افراد کی جلد از جلد بازیابی کے لیے درود پڑھ دیں محمد. حضرت گرامی، صورتحال دو طرح سے بہت ہی زیادہ خطرناک ہو رہی ہے. ایک
خلیج فارس میں ایران اور بعض ممالک کے درمیان جھڑپوں کا غیر مستقیم طور پر آغاز ہو گیا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین نظام اسلامی اپنے حق کے لیے لڑ رہی ہے اور نظام کفر قبضہ کرنے کے لیے لڑ رہے ہیں۔ اسرائیل ایک ایسی حکومت ہے کہ جس کا حقیقت میں کوئی قانونی وجود نہیں ہے۔ یہ تو کچھ ملکوں نے کہہ دیا ٹھیک ہے ہم تم کو تسلیم کرتے ہیں، ورنہ یہ فلسطینیوں کی زمین تھی۔ انشاءاللہ یوم القدس جمعۃ الوداع میں یوم القدس بھی بھرپور منائیں گے، لیکن اس وقت حق اور باطل کی جنگ کا پہلا معرکہ، یا جس کو ہم کہتے ہیں ابتدائی مراحل طے ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ میں کبھی بھی نہیں کہتا کہ بس یہ جنگ ہوگی تو امام ظہور فرمائیں گے، لیکن میں یہ بات کہتا ہوں کہ یہ جنگ ہوگی تو اہل بیت کے جانے والے کامیاب ہو جائیں گے، جیسے کہ ان کا ایمان پختہ ہے، ان کا ایمان اللہ پر ہے، رسول پر ہے، ائمہ معصومین پر ہے، جیسے ہمارا ایمان بھی الحمدللہ۔ تو وہ طاقتیں سمجھتی ہیں، دیکھیں اب میں آتا ہوں دوسری خطرے کی طرف، اس سے اس کو ملاتا ہوں۔ وہ طاقتیں سمجھتی ہیں جس کے پاس اسلحہ ہوگا، جس کے پاس بھرپور فوج ہوگی وہ جیت جائے گی۔ داعش کا کیا ہوا؟ کتنی بڑی فوج کے ساتھ آئے تھے، کتنے بھرپور اسلحے کے ساتھ آئے تھے۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ شام میں ان کا کیا حشر ہوا، عراق میں ان کا کیا حشر ہوا۔ لیکن اب یہ جنگ افغانستان کے ذریعے پاکستان میں داخل ہو گئی ہے۔ میرا جملہ، داعش اور طالبان کی سو کالڈ جنگ افغانستان سے پاکستان میں داخل ہو گئی ہے۔ اس کا ایک نمونہ یہ ہے کہ طالبان کے ایک بڑے لیڈر کو مارا گیا، اس کے جوابی کارروائی میں، بڑی ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں، کوئٹہ میں دھماکہ کیا گیا، اور چیزیں جو ہیں بہت خطرناک حد تک آگے بڑھ رہی ہیں۔ ہم کیا کریں؟ ہم اگر اختیار رکھتے ہیں تو مسائل کو حل کرنے کے لیے مشورے کریں اور آگے بڑھیں۔ بہت اچھا کیا شاہ محمود قریشی صاحب ایران چلے گئے تاکہ بات کریں بھئی افغانستان کا جو اب مسئلہ 1 مئی سے ہونے والا ہے، جو کہ طالبان نے کہہ دیا۔ اب دیکھیں امریکہ سے زیادہ طاقت والی کوئی فوج ہے؟ پیسہ، افرادی قوت۔ شیم ہے امریکہ پر کہ 20 سال امریکہ کی طولانی ترین جنگ میں ناکام ہو کے واپس جا رہے ہیں، اور اس ناکامی کی دلیل پاکستان کو بنا رہے ہیں۔ اور پاکستانی جو پہلے ہمارے سو کالڈ لیڈرز تھے یا حکمران تھے، ان کو سوچنا چاہیے انہوں نے ہمارے پیارے ملک کو کہاں دھکیل دیا، کس گھنا۔ ایک تو ابھی تک اتنی قربانیاں دے چکے ہیں، ان کے گھروں میں جا کے پوچھیں نا، جن کے مرد شہید ہوئے ہیں، جن کے بھائی شہید ہوئے، جن کے باپ شہید ہوئے ہیں، کیا گزرتی ہے ان پہ، ہمیں تو نہیں پتہ چلتا۔ وہ ایک بعض مرتبہ ایک وقت کی روٹی کے لیے تڑپ رہے ہوتے ہیں، باپ کے پیار کے لیے بچی تڑپ رہی ہوتی ہے۔ افغانستان میں گئے ڈٹ کے کہ ٹھیک ہے ہم ساتھ دیں گے، اب کیا ہوا؟ افغانستان سے امریکہ بھاگ رہا ہے ہار کے، اور طالبان سے منتیں کرتا رہا ہے پچھلے 1 سال میں کہ ایسا طریقہ کر لو کہ ہم عزت سے نکل آئیں۔ طالبان نے ایک تاریخ، دیکھیں کہتے ہیں طالبان ہاری، طالبان نے ایک تاریخ دے دی، اس تاریخ کے بعد اگر تم یہاں رہے تو پھر ہماری تمہاری جنگ ہے۔ طالبان کیا اور امریکہ کیا؟ یاد رکھیے گا کہ اگر انسان اپنے حق کے لیے مضبوطی سے کھڑا رہے تو دشمن گھبرا کے بھاگ ہی جاتا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ مثلا میں طالبان کی حمایت کر رہا ہوں یا کس کی حمایت کر رہا ہوں، میرا ایک نظریہ ہے، وہ یہ ہے کہ پاکستان کی سالمیت کو خطرہ نہیں پہنچنا چاہیے۔ اس کے لیے آپ ہر نماز کے بعد سجدے میں دعا کریں گے، آپ کی دعا میں اثر ہے، اللہ افطار کے وقت آپ کی دعا سنے گا۔ ہمیں اپنا ملک چاہیے، صحیح اور سالم چاہیے۔ بنگلہ دیش نکل گیا ہمارے ہاتھ سے، ہماری غلطی کے وجہ سے، اس میں اللہ سے معافی مانگتے ہیں۔ اب ہمیں پاکستان پورا چاہیے، بلوچستان الگ نہیں چاہیے، پنجاب الگ نہیں چاہیے، فلاں الگ نہیں چاہیے۔ اور یاد رکھیے گا اب جو صورتحال پیدا ہونے والی ہے اس میں سب سے سافٹ ٹارگٹ ہم ہی ہیں۔ میں تو ہزارہ کمیونٹی کے لیے بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان سب کی بھی حفاظت کرے۔ سافٹ ٹارگٹ وہ ہیں، ہم ہیں۔
حکومت اگر عقل کے ناخن نہیں لے گی تو افغانستان کی جنگ پاکستان میں شدت اختیار کرے گی. ہم اقتصادی طور پر ویسے ہی بہت مشکلات کا شکار ہیں, سیاسی طور پر بہت مشکلات کا شکار ہیں. ہماری قوم اس وقت اس طرح کے کسی بھی سخت مرحلے سے گزرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ایک دعا کرتا ہوں پالنے والے, ہمارے ملک کو امن کا گہوارہ بنا دیں, اس کی حفاظت فرما دیں. درود پڑھ دیں محمد وآل. آج کا آخری مسئلہ جس کی طرف توجہ دلانی ہے, جس کو میں نے آخر میں رکھا ہے, دیکھیں توہین رسالت کا عنوان ایسا عنوان ہے جس میں شیعہ, سنی, بریلوی, دیوبندی, سلفی, اہل حدیث جتنے بھی مسلمان فرقے ہیں, قادیانی کو ہم اس میں شامل نہیں کرتے اور کچھ اور کو بھی شامل نہیں کرتے, یہ سب ناموس رسالت پر ایک پلیٹ فارم پہ کہ اگر رسول اکرم کی شان میں توہین ہوئی تو ہم سب اپنی جان تک قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. اس میں کسی قسم کی شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے. لیکن ایک گروہ کھڑا ہو, پچھلے سال ہوئی یہ توہین, اس وقت فوری طور پر کوئی ریئیکشن حکومت کی طرف سے دوسروں کی طرف سے نہیں دکھایا گیا. ایک گروہ نے ریئیکشن دکھایا, حکومت نے اس گروہ کو سمجھ لیا کہ یہ ناموس رسالت کے علمبردار ہیں, ان سے گفتگو کی, ان سے معاہدے کیے. اولاً تو یہ کہ آپ کو کہنا چاہیے تھا کہ جناب ہم سب کو شامل کریں گے, آل پارٹیز بلاتے, ہمارا بہت بڑا حصہ ہے. ارے سلمان رشدی کے واقعے میں بھول گئے, تم لوگ تو سب سو رہے تھے. یہ تو ہمارے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ تھے کہ جنہوں نے آواز اٹھائی. آج بھی میڈیا پرسن, اخبار میں لکھنے والے سب لکھ رہے ہیں کہ وہ مرد مجاہد تھا کہ جس کو کہا گیا کہ اس کی وجہ سے پورے یورپین کنٹریز چھوڑ کے چلے جائیں گے. انہوں نے کہا پھر کیا ہوگا, کہا اقتصاد تباہ ہو جائے گی, کہا پھر کیا ہوگا, کہا ہم مشکلات میں آ جائیں گے, کہا اقتصاد تباہ ہو جائے, ہم تباہ ہو جائیں, رسالت کے نام پر آنچ نہیں آ سکتی ہے. تاریخ میں لکھا ہوا. تو جس وقت ایکشن لینا تھا اس وقت پراپر ایکشن نہیں لیا. کم از کم 20 ممالک, میرے پاس جو لسٹ جو ہے, 20 ممالک نے اپنے سفیر کو, چلیں آپ فرانس کے سفیر کو نہیں نکال سکتے تھے, اپنے سفیر کو بلا لیتے, اعتراض تو کرتے, احتجاج تو کرتے. میں عمران خان سے بہت ایکسپیکٹیشن رکھتا تھا, لیکن خصوصاً ناموس رسالت والے مسئلے میں ایک سیاسی تنظیم کے ساتھ جو انہوں نے طریقہ کار اپنائے, اس سے مجھے بہت افسوس ہوا ہے. اور مجھے تو اب اور خطرے محسوس ہو رہے ہیں کہ اس کی وجہ سے, دیکھیں ایک واقعہ ہوتا ہے نا, وہ واقعہ ہو رہا ہوتا ہے, سائڈ سے لوگ اپنے فائدے اٹھا رہے ہوتے ہیں. ہندوستان نے کیا فائدہ اٹھایا, افغانستان نے کیا فائدہ اٹھایا, فلاں نے کیا فائدہ. ان مسائل کی وجہ سے ملک کمزور پڑتا ہے. میں ریکویسٹ کرتا ہوں عمران خان, آپ جب پوسٹ پہ ہیں تو لوگوں سے صحیح مشورہ کر کے صحیح اسٹیپ. پہلے آپ نے, لوگ مرے, بالکل مرے, زخمی ہوئے, اسٹریٹ فائر ہوئے, اس کے بعد پھر آپ نے پابندی لگا دی. اس کے بعد جب دیکھا کہ پاور زیادہ ہو نظر آ رہی, اسٹریٹ پاور, تو جناب آپ نے آ کے کہا کہ بیٹھو پھر سے مذاکرات کرتے ہیں. منتوں کی حد تک مذاکرات کیے گئے. یہ ریاست پاکستان کو زیب نہیں دیتا ہے. ریاست پاکستان کو یہ زیب نہیں دیتا ہے کہ اگر کہیں سے طاقت آتے ہوئے نظر آ رہی ہے تو فوراً جھک جائے. ریاست پاکستان اگر اس طرح جھکی تو انڈیا اور افغانستان تو تم کو 1 منٹ میں جھکا دیں گے. اتنے سیاسی کھیل کھیلیں گے. ہمیں ایک مرتبہ جب ایجنسیز کے چیف نے بلایا تھا, بٹھا کے بات کی تھی, تو یہ کہا تھا کہ یاد رکھیے کہ اس وقت زیارت عاشورہ کے واقعے کے بعد تقریباً 27 ملکوں کی ایجنسیاں پاکستان میں اپنے مفادات کے لیے کام کر رہی ہیں, احتیاط کیجیے. میں یہ سب باتیں آپ کو کیوں بتا رہا ہوں؟ ایک تو یہ کہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے ہو کیا رہا ہے, کیونکہ جو اخبارات اور جو تحلیلات جس طرح سے ہوتی ہیں وہ ریئلٹی کو بیان نہیں کرتی ہیں. اور دوسرا یہ کہ جب آپ کو پتہ ہوگا کہ میرے ملک کے ساتھ مسائل پیش آ رہے ہیں, آپ دعا کریں گے, اور آپ کی دعا قبول ہوگی جب آپ امام زمانہ کا واسطہ دیں گے, رسول کا واسطہ دیں گے, آل رسول کا واسطہ دیں گے. تو ایک محاذ ہم نے اور آپ نے سنبھالنا ہے, وہ ہے دعا کا, وہ ہے سمجھداری کا, وہ ہے صحیح فیصلوں کی طرف ذمہ داروں کو آگے بڑھانے کا.
ایک ذمہ ایجنسیز کا ہے، ایک ذمہ حکومت کا ہے کہ پاکستان کے لیے ایسے فیصلے نہ کریں کہ جس طرح اللہ نہ کرے بنگلہ دیش کے ساتھ ہوا۔ یہ ملک ہمیں بہت پسند ہے اور اس ملک میں ہم عزت سے عافیت کے ساتھ عزاداری بھی برپا کرتے ہیں، عبادات بھی انجام دیتے ہیں، اور ہمارے تمام رسومات انجام دینے کے لیے ہم اطمینان سے آگے بڑھتے ہیں۔ سیکیورٹی کے خدشات بڑھ رہے ہیں، احتیاط کیجئے، کورونا کے وار بڑھ رہے ہیں، احتیاط کیجئے، ایسا نہ ہو اللہ نہ کرے نقصان ہو جائیں۔ اور آخر میں کہوں گا جو صاحبان حیثیت ہیں ان سے درخواست کروں گا اپنی طرف سے جائیں لوگوں میں تقسیم کریں، اس سے کہ یہ مال پڑا رہ جائے گا، سڑ جائے گا اور ہم قبر میں چلے جائیں گے۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ۔ اور پھر آگے آیت، دے دو اللہ کی راہ میں اس جو ہم نے تمہیں دیا ہے، جو ہم نے تمہیں دیا اللہ کے راہ میں، من قبل، اس سے پہلے کہ تمہیں موت آ جائے اور تم کہو یا اللہ تھوڑی سی فرصت دے دے تاکہ میں جاؤں صدقہ دوں، کار خیر کروں، اور اس کے بعد پھر موت عطا کر دے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ، موت آ گئی تو آ گئی، افسوس کے علاوہ کچھ نہیں۔ یہ ہر سال آپ بینک سٹیٹمنٹ دیکھتے جائیں، اب اتنے زیرو بڑھ گئے، اب اتنے زیرو بڑھ گئے، وہ آگے کا اگر 1 ہٹا دیں، 5 ہٹا دیں تو زیرو ہی زیرو رہ جائیں گے۔ جب آپ کی سگنیچر آپ کر نہیں سکیں گے، مالک الموت آ گیا ہوگا اور کہے گا جناب اب سگنیچر اور تھم کا کوئی ٹائم نہیں ہے، جو رہ گیا۔ میرے مولا نہج البلاغہ میں ظاہراً فرماتے ہیں کہ جب موت آ جائے گی تم دیکھو گے کہ اولاد کہے گی بابا ہم آپ کو کفن دے سکتے ہیں، اولاد کہے گی بابا ہم آپ کو قبرستان تک لے جا سکتے ہیں، مال کہے گا ہم آپ کو کفن دے سکتے ہیں، صرف نامہ عمل ہوگا، وہ کہے گا اب میں تیرے ساتھ ہوں، اچھا ہے تو اچھا ہے، اور خدا نخواستہ میں نہیں کہتا کہ برا ہے، لیکن کم اچھا ہے تو کیوں کم اچھا ہے؟ یعنی مجھے اگر سوئٹزرلینڈ جانا ہے یا UK جانا ہے اور میں صاحب حیثیت ہوں تو میں کہوں گا بھائی سب سے اچھی ہوٹل بتاؤ۔ دیکھیں میں پیسے والوں کا کبھی مذاق نہیں اڑاتا، اس لیے کہ پیسے والوں نے جتنا ساتھ دیا ہے، لیکن میں چاہتا ہوں وہ اس سے زیادہ کریں جو وہ کر رہے ہیں۔ اللہ نے ان کو توفیق دی، فون کرتے ہیں بھائی بہترین ہوٹل بتاؤ تاکہ ذرا ہم کوارنٹائن اچھا گزار سکیں۔ وہ جناب وہ 5 سٹار ہے، وہ 7 سٹار ہے، وہ فلاں ہے، وہ فلاں، اچھا وہ بابا وہاں فون کرتے ہو کہ میرے لیے بہترین ہوٹل، یا اللہ کہتا ہے بہترین ہوٹل دینے کے لیے تیار ہوں، آ جاؤ، چاہیے لے لو۔ کوئی 1 روپیہ دے گا اس کے لیے بہترین ہوٹل ہے، کوئی 1 کروڑ روپیہ دے گا۔ میں نہیں کہہ رہا کہ نہیں دے رہے ہیں، کیونکہ کچھ صاحبان سروت الحمدللہ بہت اچھی طرح تعاون کرتے ہیں، میں کہہ رہا ہوں کافی نہیں ہے۔ آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کو دیا ہے تاکہ آپ اسے زیادہ کریں، اس لیے نہیں دیا ہے کہ اسے کم کریں۔ آپ کہیں گے کیسے دیں گے تو کم ہو جائے گا؟ رسول اکرم نے فرمایا جاؤ ایک بکرا یا بکری یا شات گوٹ کو جائے ذبح کرو اور گوشت بانٹ کے آ جاؤ۔ وہ گئے ذبح کیا بکرا، گوشت بانٹا، واپس آ گئے، واپس کلیجی لے کر آئے، سامنے رکھی، کہا کیا ہوا؟ کہا وہ تو سب چلا گیا، یہ رہ گیا۔ ابھی الفاظ نقل کیے گئے ہیں، آپ نے فرمایا وہ تو سب بچ گیا، یہ چلا جائے گا۔ اس لیے کہ جو اللہ کی راہ میں دے دیا وہ تو سیو ہو گیا نا۔ 1 کے 100 کے 700، اور جس کو اللہ چاہے زیادہ کر سکتا ہے۔ نکل آئیے اس کنجوسی سے، نکل آئیے، پتہ نہیں میرے بڑھاپے میں کیا ہوگا۔ جس نے آپ کا آج خیال رکھا ہے اللہ تعالیٰ بڑھاپے میں خیال رکھے گا۔ اب چلے گئے دنیا سے تو میں مثال دیتا ہوں، ہمارے مرحوم ابرار کاظمی صاحب پورا مہینہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حیثیت دی ہوئی تھی، پورا مہینہ، اور اللہ تعالیٰ ان کی توفیق کو، ان کے اولاد کو توفیق دے رہا ہے، پورا مہینہ سحری اور افطاری جتنے علاقے کے چوکیدار ہیں، جتنے علاقے کے کام کرنے والے ہیں، سب عزت سے آتے تھے۔ ایک بار میں گیا، میں نے دیکھا، میں حیران ہو گیا، کہنے لگے مولانا شاید اللہ کو میرا یہ کام پسند آ جائے۔ بس دے دیجئے اس سے پہلے کہ میرے اکاؤنٹوں میں، میرے جیبوں میں، میرے لاکرز میں سڑ جائے اور پھر میں افسوس کروں کہ کاش میں دے دیتا۔ میں آپ سے 10 بستہ درخواست کرتا ہوں، مسجد کے رینوویشن کا کام الحمدللہ رب العالمین بہترین انداز میں نتیجے تک پہنچا ہے۔ آئیے دیکھیے،
لیکن شکایت یہ ہے کہ جس طرح سے ہم آپ سے ایکسپیکٹ کرتے تھے کہ آپ ہاتھ تھامیں گے، ہاتھ نہیں تھاما۔ آج میں پھر، اگرچہ کہ مجھے ضرورت نہیں تھی، لیکن اللہ کے گھر کی خاطر میں ہاتھ پھیلاتا ہوں۔ ابھی تک زہرا اکیڈمی نے تعاون کیا ہوا ہے اور ہمیں زہرا اکیڈمی کی طرف سے یہ چیزیں ملی ہیں۔ ظاہر ہے میں اس کا چیئرمین ہوں، میرے پاس اختیار تھا، لیکن میں چاہوں گا کہ مسجد زہرا اکیڈمی کے قرض کو واپس لوٹا دے۔ پالنے والے تجھے محمد والے محمد کا واسطہ، ہم سب کی عاقبت بخیر فرما۔ پالنے والے ضرورت مندوں محتاجوں کی مدد کی توفیق عطا فرما۔ جناب خدیجہ کا واسطہ ہماری نسلوں کی اصلاح فرما دے۔ جناب زہرا کی ماں کا واسطہ جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ جناب زہرا کی ماں کا واسطہ، امام حسن اور امام حسین کی نانی کا واسطہ، پالنے والے ہماری موت کو اہل بیت کی محبت پر قرار دے، ہمارے ان روزوں کو نمازوں کو قبول فرما دے، ہماری پریشانیوں کو دور فرما دے، ہمارے اس ملک کو امن کا گہوارہ بنا دے۔ پالنے والے موت کو اہل بیت کی محبت پر سکون سے عطا فرما دے، قبر کی پہلی رات کو ہمارے لیے منور فرما دے، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما دے، ہمارے پیارے ملک کو امن کا گہوارہ بنا دے۔ اے رب العزت، دل میں بہت سی حاجتیں ہیں، تو بہتر جانتے ہیں، انہیں روا فرما دے۔ زمانے کے امام کو ہم سے راضی فرما دے، ان کے ظہور میں تعجیل فرما دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔